بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے سورہ حادیات کے متعلق۔ سورہ حادیات قرآن مجید کا 100واں سورہ ہے اور 30ویں سپارے میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: فراٹے بھرتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم، جو ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑانے والے ہیں، پھر صبح دم حملہ کرنے والے ہیں، پھر غبار جنگ اڑانے والے ہیں اور دشمن کی جمعیت میں در آنے والے ہیں، یعنی گھس جانے والے ہیں۔ بے شک انسان اپنے پروردگار کے لیے بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود بھی اس بات کا گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ کیا اسے نہیں معلوم کہ جب مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا اور دل کے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا تو ان کا پروردگار اس دن کے حالات سے خوب باخبر ہوگا۔ اس سورہ کی جو پہلی 5 آیات ہیں: فراٹے بھرتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم، جو ٹاپے مارتے ہیں اور چنگاریاں اڑاتے والے ہیں، پھر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، پھر غبار جنگ اڑاتے ہیں اور دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ یہ جو 5 آیات ہیں ان کے متعلق کہ یہ آیات کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تفسیر قمی سے تفسیر نور الثقلین اور دیگر بہت ساری تفاسیر میں یہ اس سورہ کی شان نزول غزوہ ذات سلاسل بتائی گئی ہے۔ یہ غزوہ ذات سلاسل کیا ہے یا جنگ ذات سلاسل کیا ہے کہ علامہ علی بن ابراہیم قمی فرماتے ہیں کہ الحسن بن علی ابن ابو حمزہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے ابو بصیر سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ یابس وادی کے اہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی وادی یابس کے رہنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ اس وادی کے 12,000 رشہ سواروں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ وہ سب سیسا پلائی دیوار بند کر رہیں گے، وہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، وہ آخری دم تک لڑیں گے، مر جائیں گے لیکن راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ ان سب نے قسم اٹھائی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کو قتل کر کے رہیں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی اور یہ بھی عرض کیا کہ حضرت ابو بکر کو 4,000 کے لشکر کے ساتھ ان کی طرف بھیجو تاکہ وہ وہاں جا کر ان سے جنگ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں سے خطاب فرمایا اور انہیں جبرائیل امین علیہ السلام کے پیغام کے بارے میں بتایا، اور حضرت ابو بکر کی معیت میں 4,000 کے لشکر کے جمع ہونے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا یہ لشکر انشاءاللہ منگل کے دن مہم کے لیے روانہ ہوگا۔ جب یہ لشکر روانہ ہو تو آپ نے فرمایا جب تمہارا آمنا سامنا ہو تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرنا، انہیں قتل کرنا، ان کے اہل و عیال کو قیدی بنا لینا اور ان کے مال کو لوٹ لینا اور ان کے گھروں کو تہس نہس کر دینا۔ یہ اسلامی لشکر حضرت ابو بکر کی قیادت میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا، منزل پر منزل کرتا ہوا آخر اپنے ہدف تک پہنچ گیا۔ جب اہل یابس کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو ان کے 200 مسلح سپاہی ان کی طرف نکلے۔ جب ان کے سامنے آئے تو انہوں نے اہل اسلام سے کہا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو اور تمہارا امیر کون ہے کہ ہم اس سے بات کر سکیں۔ حضرت ابو بکر ان کی طرف آئے اور کہا کہ ہم تمہاری طرف اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں اسلام کی دعوت دے سکیں، اور تم نے اسلام قبول کر لیا تو ٹھیک، ورنہ تم سے جنگ کریں گے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ہمیں لات اور عزا کی قسم، اگر ہماری تمہاری قرابت نہ ہوتی تو ہم تمہیں قتل کر ڈالتے۔ آپ اور آپ کے تمام ساتھی واپس چلے جائیں، عافیت اسی میں ہے۔ ہم نے تمہارے صاحب اور ان کے بھائی کو قتل کرنا ہے۔ تمہارے صاحب یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھائی یعنی علی علیہ السلام کو قتل کرنا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے میری قوم، یہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے اور جنگ کی تیاری انہوں نے خوب کر رکھی ہے۔ واپس چلے جاتے ہیں اور رسول اللہ کو ساری تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔
اسلامی لشکر نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو اور خدا کا خوف کرو۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو حاضر دیکھتا ہے وہ غائب نہیں دیکھتا۔ بس واپس چل پڑے اور لشکر بھی ان کے پیچھے واپس چل پڑے۔ جب مدینہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات معلوم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور اپنے لشکر کا حال دیکھا کہ ان پر کیا گزری ہے، انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور جنگ کیے بغیر واپس چلے۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ اب 4000 کے لشکر کے ساتھ حضرت عمر اس مہم کے لیے جائیں۔ جب حضرت عمر لشکر کے ساتھ روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے، ابو بکر کی طرح نہ کرنا۔ حضرت عمر لشکر جرار کے ساتھ اپنے ہدف کے لیے رواں دواں ہوئے۔ جب یہ لشکر اس وادی پر پہنچا تو 200 آدمی جو مسلح تھے ان کے پاس آئے۔ انہوں نے وہی بات کی جو انہوں نے حضرت ابو بکر اور ان کے ساتھیوں سے کی۔ یہ سن کر حضرت عمر اور ان کے ساتھیوں نے وہی کیا جو ان کے سابق لشکر نے کیا تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور اس نئے تازہ قافلے کی خبر پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور اپنے صحابہ کو اس نئے واقعے کی خبر دی۔ آخرکار یہ لشکر بھی واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تم نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے، اب جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ اب کی بار حضرت علی علیہ السلام کو اس مہم کے لیے بھیجو، اور اللہ نے مجھے خبر بھیجی ہے کہ ان کے ہاتھ میں فتح ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا وہ اس مہم کو سر کریں، اور انہیں بھی وہی وصیت فرمائی جو پہلے دو حضرات کو وصیت کی تھی۔ حضرت علی مہاجرین اور انصار کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ نے اس سفر کو بڑی تیزی کے ساتھ طے کیا، یعنی آپ کے گھوڑے سرپٹ دوڑتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہوں نے بہت جلدی اس سفر کو طے کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھوڑے چونکہ بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہے تھے تو ان کے پاؤں سے، ان کے سموں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس مسافت کو انہوں نے بڑی جلدی کے ساتھ طے کیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگ قطر نہ گھبرائیں، رسول اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ قریب اللہ علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فتح دے گا۔ تم لوگ خیر پر ہو اور خیر کی طرف روانہ ہو۔ پس لشکر کے حوصلے بلند ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنے سفر جاری و ساری رکھا کہ اپنے ہدف کے قریب جا پہنچے۔ جب اس وادی کے لوگوں کو امام علی کی آمد کی خبر پہنچی تو وہ اپنے معمول کے متعلق مسلح ہو کر آ گئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور ادھر کیا کرنے آئے ہیں؟ علی علیہ السلام نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں اور اللہ کے رسول کا چچا زاد بھائی ہوں۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم سب لوگ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم لوگ کلمہ شہادت اور کلمہ رسالت پڑھ لو، تمہیں ہر قسم کی امان حاصل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا تم ہی ہماری مراد مقصود ہو، ہم نے تمہیں ہی قتل کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو قتل کرنا ہے، اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اب کل صبح جنگ ہوگی۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس کہ تم دھمکیاں دینے لگ گئے، تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہے۔ میں اپنے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اہل اسلام سے مدد چاہوں گا۔ اللہ جو عزت اور عظمت والا ہے اس کے سوا کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں۔ بس وہ لوگ یہ سن کر اپنے مرکز میں چلے گئے اور امام علی علیہ السلام بھی اپنے مرکز کی طرف چلے گئے۔ جب رات کی تاریکی ساری طرف چھا گئی تو آپ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ اپنی سواریوں کو تیار کریں۔ جب صبح صادق ہوئی تو آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ نماز فجر ادا کی اور پھر اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اس وادی والوں پر حملہ کر دیا جائے۔ جب حملہ ہوا تو ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کے اہل و عیال کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کے گھروں کو خراب کر دیا گیا اور ان کے اموال کو مال غنیمت بنا لیا گیا۔ اس واقعے کی خبر جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ رسول اللہ ممبر پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں کو لشکر اسلام کی فتح کی خبر دی اور انہیں اس بات کی بھی خبر دی کہ ہمارے صرف 2 آدمی شہید ہوئے ہیں، جبکہ علی علیہ السلام کا یہ لشکر واپس مدینے کی طرف آ رہا تھا۔ مدینہ ابھی 3 میل کے فاصلے پر تھا کہ سبھی اہل مدینہ آپ کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر
3 میل کے فاصلے پر آ کر آپ کا استقبال کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ فوراً اپنے گھوڑے سے اترے، ایک دوسرے کو گلے لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیشانی پر بوسے دیے۔ اس وادی سے بے پناہ مال اہل اسلام کو حاصل ہوا، اتنا مال سوائے خیبر کے اور کسی بھی جنگ میں حاصل نہ ہوا تھا۔ تو اس موقع پر یہ سورہ یعنی سورہ عادیات نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں اور ان کے ناک اور نتنوں کے ذریعے جو آواز پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ پوری آیت جو ہے نا وہ اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔